بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آج 3 محرم الحرام اور سچ ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ میں آپ کی میزبان ناہیدہ راجپوت۔ ناظرین، 1 محرم الحرام سے یہ سلسلہ 10 محرم الحرام تک جاری رہے گا کہ ہم ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کی خدمات، آپ کا کردار، آپ کا منصب اور آپ نے جو کربلا کی بقا میں اپنا کردار ادا کیا اس کو زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت خراج عقیدت لازمی پیش کر سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنی بارگاہ میں ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں۔ آج کا جو شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ کے پروگرام کا آج کا جو ہمارا خصوصی موضوع ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا آئمہ اطہار کے ہاں مقام و مرتبہ۔ اور ہمیشہ کی طرح جو سچ نیوز کا خاصہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہترین اسلامک سکولرز کا پینل موجود ہوتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان سکولرز کو یہاں پہ مدعو کریں کہ جن کی بات ایک اتھینٹیکیشن کے طور پہ سوسائٹی میں مانی جاتی ہے۔ ہماری آج کی جو پہلی مہمان سکولر ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، آپ ان کو نہ صرف سچ ٹی وی پہ بلکہ باقی تمام چینلز پہ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ پی ایچ ڈی ریسرچ سکولر ہیں پروفیسر آمنہ مغل صاحبہ۔ آمنہ، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دوسری مہمان سکولر بے شک وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، سوسائٹی میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں، درس و تدریس کے شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہمارے سچ ٹی وی کے بہت سے پروگرام میں آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی باقی ٹی وی چینلز پہ بھی محترمہ سیدہ معطر زہرا صاحبہ۔ معطر، آپ کو بھی آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آمنہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ کے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ نے جو کربلا میں کردار نبھایا، کربلا کی بقا میں کردار نبھایا، اور آج میں اور آپ ہم سب اگر یہاں پہ ہمارے تک کربلا پہنچی ہے تو وہ بے شک یہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں یہاں پہ پہنچی ہے، آپ کی وجہ سے پہنچی ہے۔ آپ مفسر کربلا بھی ہیں، تو آپ کا جو ایک مقام رکھتی ہیں، آپ ایک مرتبہ رکھتی ہیں، آپ پنج تن گھرانے میں وہ اس پورے پنج تن کا اگر ہم ایک نکالیں مجموعہ نکالیں تو وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو آپ کا کیا مقام و مرتبہ تھا آئمہ اطہار کے ہاں؟ حضور علیہ السلام نے آپ کو کن کن شفقتوں سے نوازا، اور پھر مولا کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام، اور اسی طرح پھر باقی آئمہ اطہار؟ جی، سب سے پہلے تو آپ لوگ اس مبارک بات کے ضرور مستحق ہیں کہ یہ وہ ٹاپکس ہیں کہ جن پہ بات کرنے کی بھی ضرورت ہے، جی، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شاید ہمارے لیے کامل سیرت ہے۔ اگر ہم ان کے اسوہ پہ چلیں تو شاید ہماری زندگیاں بھی بدل جائیں، اور ہماری یہ جو جتنے دنیاوی معاملات ہیں یا جو معاشرہ جس نہج سے گزر رہا ہے وہ تمام مسائل کے حل بھی ہمیں وہاں اس در پہ جھکتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ تو سیدہ زینب، جن کو ام ابیہا بھی کہا جاتا ہے، ثانیہ زہرا، شریکۃ الحسنین، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اگر ہم ان کی صرف اور صرف یہ دیکھیں کہ ان کا گرون اپ کیسے ہو رہا ہے، تو یہ ایک بیسک فیکٹر ہے کہ ان کی جو فضیلت ہے وہ آپ کو اس نہج پہ نظر آئے گی کہ ان کا تعلق در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ آپ کی ہی فضیلت ہے کہ آپ کی تربیت جس آغوش میں ہو رہی ہے وہ آغوش مادر فاطمہ ہے، اور جہاں ان کی تربیت ہو رہی ہے، جس گھرانے میں ہو رہی ہے، جس سائبان کے نیچے وہ پروان چڑھ رہی ہیں، وہ سیدنا علی المرتضیٰ کا سائبان ہے۔ تو اس سے آگے چل کے دیکھیں تو بھائیوں کی جو صحبت انہیں مل رہی ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں کہ جو خود جوانان جنت کے بھی سردار۔ کیا بات! سو ان صحبتوں کو، ان نسبتوں کو ہی اگر ہم دیکھ لیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی فضیلت وہ ہے کہ ماں کی جو شفقتیں، ماں کی جو تربیت مل رہی ہے اس سے زیادہ تربیت کی حق کا جو ایک کاسہ ہے وہ کسی اور عورت میں ہمیں دنیا میں کہیں جھلکتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ماں باپ کی طرف سے جو
ایک تربیت کا ماحول مل رہا ہے, صاحبان مل رہا ہے. اگین ہمیں وہاں پہ بھی باب العلم نظر آتے ہیں. سو علم و حکمت, تدبر, فہم و فراست, اور وہ جو تمام معاملات حضرت علی علیہ السلام سے وہ لے رہی ہیں, وہ بھی ایک ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے کہ آپ کی شخصیت میں بہت سارے کمالات خود بخود اکٹھے ہوتے چلے جا رہے ہیں ان نسبتوں اور ان صحبتوں کی وجہ سے. میں صرف اور صرف ایک چھوٹی سی چیز کی طرف سیدہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے جانا چاہوں گی کہ کسی شاعر کے ہی الفاظ ہیں کہ جواب مریم جناب زہرا, جواب زہرا جناب زینب, اور جواب زینب جناب زینب, یعنی سیدہ مریم کا جو جواب ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے, اور سیدہ فاطمہ کا جواب سیدہ زینب ہیں, اور سیدہ زینب کا جواب آج تک اس دنیا میں کوئی عورت دے ہی نہیں پائی. تو وہ یہ فضیلت ہے کہ جو ہمیں اس گھرانے کے علاوہ اور سیدہ کی شخصیت کے علاوہ کہیں دکھائی بے شک. ایسا یہ کہ ثانیہ زہرا تو سیدہ محتر ہم نے اس کائنات میں دیکھ لی, لیکن کوئی ثانیہ زینب نہیں بن سکا. سیدہ کا جو مقام و مرتبہ آئمہ اطہار کے ہاں, اور خصوصاً مولائے کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام اور خود حضور علیہ السلام, آپ کے نزدیک آپ کا کیا مقام و مرتبہ تھا؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو میری بہن نے کی. تربیتی حوالے سے جہاں بات ہو رہی تھی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے پنجتن پاک کے ہاں پروان وہ چڑھتی ہیں, اور جب سب سے پہلے اس دنیا میں آتی ہیں تو آغوش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہا آتی ہیں, اور رسول خدا نے جیسے ہی جناب زینب کی جانب دیکھا تو رسول نے بڑا خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا, اور کیا کہا, اس جملے سے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مقام و مرتبے کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. جناب رسول خدا نے کہا کہ جو شخص بھی زینب سلام اللہ علیہا پر گریہ کرے گا گویا اس کا گریہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں پر گریہ کرنے کے برابر ہے. اللہ یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا کو اس مقام پر کھڑا کر رہے ہیں رسول خدا کہ جہاں دو اماموں کے ساتھ ان پر گریہ کرنے کے ثواب کو, اجر و ثواب کو اس کو وہاں پر میسر کیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ امام حسن کے برابر ہے یا امام حسین کے برابر ہے, نہیں, بلکہ کہا کہ دونوں اماموں کے, دونوں معصومین پر گریہ کرنے کے برابر ہے. یعنی اگر روز قیامت خداوند عالم ایک ترازو میں امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے والوں کو اجر و ثواب کو رکھے, امام حسن علیہ السلام پر گریہ کرنے والوں کے اجر و ثواب کو رکھے, اور دوسرے پلڑے میں جناب زینب سلام اللہ علیہا پر گریہ کرنے والوں کے اجر و ثواب کو رکھا جائے تو وہ دونوں پلڑے آپس میں برابر ہوں گے. گویا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو رسول خدا نے اس انداز سے بیان کیا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات پر ائمہ طاہرین کی نگاہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بہت ساری خدمات کو بتایا جاتا ہے جن میں ان کی علمی کاوش بہت زیادہ بلند پائے پر ہے. اور علم اچھا محتر, ایک بہت بڑا المیہ کہ اس جو بی بی کی خاصیت میں بہت کم بات کی جاتی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے, جبکہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کو عالمہ غیر معلمہ امام سجاد علیہ السلام نے کہا, اور اس کے علاوہ فاہمہ غیر مفاہمہ کہ جن کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ عقیلہ بنی ہاشم, یعنی عقیل کہتے ہیں, یعنی افعل و تفضیل میں پھر اس کو جب ہم لے کر جاتے ہیں, عقیل کہتے ہیں کہ جو انسان عاقل ہے, یعنی عقل مند ہے, اور عقیل کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن عقیلہ ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. وہ جناب فاطمہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ذات ہے, اور یہ لقب بے شک جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ثانی کہا جاتا ہے جناب زینب کو, لیکن یہ لقب جناب فاطمہ کو بھی نہیں ملا کہ عقیلہ بنی ہاشم ہونا. جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ واحد خاتون ہے جنہیں دیا جاتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, اس کے پیچھے ساری تربیت ہے امام علی علیہ السلام کی. امام علی علیہ السلام کے سارے علوم کو جناب زینب نے اپنے اندر جمع کیا, اور جناب زینب کے اس علم کا اندازہ ہم ان کے دربار کوفہ اور دربار شام کے خطبات میں مظاہرہ کر سکتے ہیں کہ جہاں جب جناب زینب عالیہ گفتگو کر رہی ہیں تو لوگ کیا کہہ رہے ہیں, ہمیں یوں لگ رہا ہے گویا اتنے عرصے کے بعد علی دوبارہ زندہ ہو کر آ گئے. ایسا نہیں تھا کہ جناب زینب جو ہیں وہ آواز بہت زیادہ بھاری تھی. بالکل بالکل محتر, آپ نے بڑا اچھے طریقے سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا جو مقام و مرتبہ ہے ائمہ اطہار کی ہاں, اس پہ مزید بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ابھی ہم نے لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ جو ائمہ اطہار کے ہاں ہیں. ہماری اسکالرز نے بتایا کہ کس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی فضیلت کو بیان کیا, اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی دفعہ آپ کو گود میں اٹھایا تو آپ فرمانے لگے یہ تو ہو بہو ختیجہ جیسی ہیں, اور جب تھوڑا سا آپ مزید بڑی ہوئیں آپ کی آواز مبارک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ زینب کی تو آواز بھی بالکل اپنی دادی جان جیسی ہے, اپنی ختیجہ جیسی ہے. تو لاکھوں سلام ہوں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہ. آمنہ باب العلم کی بیٹی ہوں اور علم اور فہم و فراست نہ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا. بی بی کے علم پہ مزید آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. جیسے کہ آپ نے خود بھی مینشن کیا ابھی کہ فہم و فراست یا علم و تدبر وہ سیدہ کا خاصہ ہے, لیکن شاید ہمارے ہاں تاریخ کی تمام کتابیں ہم بہت زیادہ جب بھی ذکر کرتے ہیں, چونکہ وہ حالات و واقعات ایسے تھے کہ کربل کے تمام مصائب اور مشکلات کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے بنسبت جو معاملات ہیں اس طرح کے کہ جس میں سیدہ کی فہم و فراست, تدبر اور ایک سوجھ بوجھ اور سمجھ کی بات کی جائے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ کی تربیت, جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ باب العلم کے سائے تلے ہو رہی ہے, اور جب باب العلم کے سائے تلے ہو رہی ہے تو یہ اس بات کا جواز ہے کہ اگر علم کی کوئی ایک سائیڈ بھی, کوئی ایک پہلو بھی اس نے داخل ہونا ہے تو اس دروازے سے داخل ہونا ہے. اور سیدہ جب اس تائبان کے اندر ہیں تو وہ تمام حکمتیں, تمام معاملات وہ سمجھتی چلی جا رہی ہیں. جس گھر میں جس گھر میں بیٹے موجود ہیں امام حسن امام حسین جیسے, وہاں پہ سیدہ زینب نے اپنی جگہ بنائی. اور مولائے کائنات مولا علی شیر خدا کس طرح پریورٹی دیتے تھے آپ کو؟ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں بیان کرنا چاہوں گی کہ حضرت علی المرتضیٰ سے سوال کیا سیدہ نے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں, تو اس کے جواب میں جب انہوں نے یہ سوال کیا تو انہوں نے فوری طور پہ سیدہ سامنے تھی تو جواب دیتے ہوئے انہوں نے اولاد کا ذکر کیا, اور ساتھ ہی سیدہ زینب نے خود مینشن کیا کہ اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں تو دو محبتیں ایک جگہ تو اکٹھی نہیں ہو سکتی, کہ خدا کی محبت کہاں ہے اور اولاد کی محبت کہاں ہے. سو حضرت علی علیہ السلام خود جو ہیں وہ ایک دفعہ چونک گئے بیٹی کے جواب پہ کہ یہ علم و حکمت اور فہم و فراست کے کس مقام پہ کھڑی ہیں. اس کے بعد علم و حکمت اور فہم و فراست کی اگر ہم بات کریں تو خطبہ دربار یزید وہ صرف ایک خطبہ نہیں ہے, بالکل ایسے پوری کے پوری جو تاریخ کربلا ہے, پوری فکر کربلا ہے, وہ کبھی اقوام عالم تک نہ پہنچ سکتی اگر سیدہ کا وہ خطبہ نہ ہوتا. تو یہ بھی وہ علم و حکمت کا معیار تھا کہ جس نے وہاں پہ سیدہ سے وہ رول پلے کروا دیا. اور پھر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جہاں ہمیں کربلا حسین کے بعد نظر نہیں آتا تو ہمیں سیدہ کے بغیر ہمیں یہ علم, یہ حکمت اور وہ بقائے اسلام جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ فکر کربلا کے نتیجے میں ہے, وہ بھی نظر نہ آتی. تو اس میں اگین ایک چیز کی طرف کہ واقف نبی کے علم کی اس قدر زہرا بطول تھی, پردہ نشی نہ ہوتی تو وہ بھی رسول تھی, اور بیٹی علی کی فاطمہ کے دل کا چین تھی, کربلا سے شام تک زینب حسین تھی. اور یہ وہ سیدہ کا خاصہ ہے کہ وہ تمام علوم جو ہیں ان پہ دسترس حاصل کر رہی ہیں در سیدہ پہ رہتے ہوئے. اور اس میں ایک اہم سمجھ جو ہمیں علم و حکمت اور تدبر کی بات کرتے ہوئے رکھنی چاہیے, اور ہمیں اپنی جو پرٹیکولرلی جو آج کی ینگ جنریشنز ہیں یا جو لوگ فہم فراست اور تدبر جن کو ہمیں یہ دینے کی ضرورت ہے, ان کو اس چیز کو انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے کہ سیدہ کا خطبہ ہو, سیدہ کے وہ تمام تعلق ہوں, اور ایون جو کردار ہے کربلا کے اندر وہ بھی علم و حکمت اور فراست سے بھرا ہے. آپ صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل اس میں اگر ہم لے لیں کہ اگر کوئی وہاں ایک لفظ جواب نہیں دے پا رہا جس سے جنہوں نے ایک کو ختم کر دیا, لیکن کسی کی جرت نہیں تھی ان کے علم, ان کی حکمت اور ان کے کردار کے نتیجے میں کہ وہ کردار, وہ عمل, وہ علم اور حکمتیں اکٹھی ہو رہی تھی جو خود امام زین العابدین کی طرف کسی کو بڑھنے نہیں دی تھی. تو یہ بھی ان کا علم اور حکمت تھا جس کے لیے خود سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا کہ زینب علم و حکمت کے اس معیار پر کھڑی ہیں, زینب علم و حکمت کے تدبر اور تفکر کے اس معیار پر کھڑی ہیں کہ میں خود حیران ہو جاتا ہوں زینب کے اس معیار کو, اس تدبر اور تفکر کے معیار کو دیکھتے ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے. محتر جناب امام حسن علیہ السلام, آپ کس طرح سے اپنی بہن کو مطلب کیسی پریورٹی دیتے تھے اور کیا مقام و مرتبہ تھا جناب امام حسن علیہ السلام کے ہاں؟ جی یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور بتاؤں گی, اور بے شک جناب زینب سلام اللہ علیہ وہ ایسی
بہن ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی، کہ جو ہر قدم پر اپنی والدہ کی طرح ولایت اور رسالت دونوں کی حفاظت کرنے والی۔ ایک مرتبہ رسول خدا کے ہاں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کچھ مشاورت کر رہے تھے کسی مسئلے کو لے کر، تو مسئلہ سلجھ نہیں رہا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسئلے کو کس طرح سے سلجھایا جائے۔ تو جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا ان کے درمیان آ کر بیٹھیں اور انہوں نے پورے مسئلے کو سنا، تو مسئلے کو سننے کے بعد بہت ہی خوبصورت انداز سے ان کے ساری چیزوں کا جواب دیا، سارے سوالات کا جواب دیا، اور اسی وقت اس مسئلے کا جو حل تھا وہ نکل آیا۔ تو جیسے ہی مسئلے کا حل نکلا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، کہا اِنَّكِ حَقًّا مِّن شَجَرَةِ النُّبُوَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ کہ بے شک زینب آپ شجرہ نبوت سے تعلق رکھتی ہیں اور معدن رسالت سے تعلق رکھتی ہیں، اسی وجہ سے آپ آج اس مسئلے کو سلجھانے میں ہمارے ساتھ کامیاب ہوئیں۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسے واقعات اور بہت ساری مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا کو لے کر، کہ جنہیں عدیلہ خامسہ کہا جاتا ہے اہل قصہ کا، یعنی جب قصہ کے سائے میں یہ پنجتن پاک آتے ہیں تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جس انداز سے اس پورے کے پورے واقعے کو دیکھا اور اسے سمجھا اور اسے اپنے اندر منتقل کیا، بے شک قریب تھا کہ خداوند عالم جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بھی چادر کے نیچے آنے کو کہہ دے، لیکن کیونکہ ایک الگ مقام ہے ائمہ طاہرین کا، پنجتن پاک کا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کا، اس کے باوجود جناب زینب وہ ہستی ہیں کہ جن سے معصومین سیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھیں، تو بہت کچھ انہوں نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے سیکھا۔ اور پورے کربلا کے واقعے میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو سب سے زیادہ آگے جناب زینب سلام اللہ علیہا نظر آئیں گے، جس وجہ سے امام سجاد علیہ السلام اپنی پھوپھی کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ یہی وجہ ہے کہ جناب زینب تنہا پنجتن پاک کے وقار کو اپنے اندر رکھتی ہیں۔ بے شک بھئی، اب وقت وہ پھر حسین بھی ہیں، ایک وہ ہی وقت عباس میں بھی وہ ہیں، رسول بھی ہیں، ایک ہی وقت میں وہ علی بھی ہیں، ایک ہی وقت میں وہ فاطمہ بھی ہیں، ایک ہی وقت میں وہ حسن و حسین بھی ہیں۔ اسی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام انہیں عالمہ غیر معلمہ کہتے ہیں، فاہمہ غیر مفاہمہ کہتے ہیں، کہ مجھے آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ایک ایسی عالمہ ہیں جسے کہیں سے کچھ سکھایا نہیں گیا، بلکہ آپ سیکھی سکھائی ہوئی ہیں اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے کیسے چلنا ہے۔ اسی لیے جناب زینب کو ایک اور لقب بھی دیا جاتا ہے، سرپرست امام سجاد، بے شک کہ جو امام سجاد علیہ السلام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ صرف امام سجاد نہیں بلکہ دو اماموں کی، امام محمد باقر علیہ السلام بھی وہاں ساتھ موجود ہیں، اور دو اماموں کی ایک وقت میں جناب زینب حفاظت کرتی ہیں۔ آمنہ، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بی بی کی خاص محبت تھی، بچپن ہے، گھر سے باہر جاتے ہیں امام، لیکن بی بی انتظار کرتی ہے، دروازے پہ کھڑی رہتی ہیں۔ تو امام علی مقام کے ہاں تو ایک عجیب ہی آپ کا مقام و مرتبہ ہوگا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور سیدہ زینب کا جو تعلق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ صرف بہن اور بھائی کا تعلق ہے، وہ صرف بہن اور بھائی کا تعلق نہیں ہے، وہ تعلق اس سے بہت کہیں زیادہ، اس میں بہت ساری مصلحتیں بھی ہیں۔ اس میں ہم صرف ایک چیز دیکھ لیں کہ سیدہ کے نکاح کے وقت جو شرط رکھی جا رہی ہے، وہ شرط صرف شرط نکاح نہیں ہے، وہ شرط صرف بہن اور بھائی کے درمیان تعلق کو ثابت نہیں کری، اور وہ شرط کیا ہے کہ جب نکاح کا وقت آیا تو صرف ایک شرط ہے کہ زینب روز کے روز خود امام حسین علیہ السلام سے ملیں گے، یعنی روزانہ کی ملاقات کا مقصد تھا کوئی، وہ ایسے نہیں تھا کہ ہم یہ کہیں کہ صرف اور صرف بہن اور بھائی کی انسیت اور محبت میں جو ہے وہ ملا کریں گی، بلکہ وہ محبتوں سے آگے کا رشتہ تھا، اور وہ رشتہ کیا تھا کہ کربلا میں دونوں نے جانا تھا۔ کربلا کے میں عازم سفر ہوتے ہوئے سب کو یہ پتا تھا کہ جہاں، اور خود اللہ پاک کو بھی اس مصلحت کا پتا تھا کہ جب کربلا میں حسین نہیں ہوں گے تو پھر حسینی کردار ادا کرنے والی زینب ہوگی، سو وہ زینب اور امام حسین علیہ السلام کا جو تعلق ہے اور وہ روزانہ کی جو ملاقاتیں ہیں، وہ پیار، محبت، تعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں اگر ہم یہ دیکھیں تو وہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہیں ہوگا کہ وہ جو امامتیں پنپ رہی ہیں وہ ان کے تسلسل میں بھی ایک تیاری ہو رہی ہے۔ بے شک ایسے ہی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا ایک اپنا ہی منفرد مقام ہے ائمہ اطہار کے ہاں۔ مزید بھی اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
پہ جانے سے پہلے ہم اپنے اسکالرس کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا جو ائمہ اطہار کے ہاں مقام و مرتبہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو امپورٹنس دیتے تھے، پیار کرتے تھے، شفقت فرماتے تھے، اور کس طرح سے امام علی علیہ السلام، پھر امام حسن، اور معطر بریک پہ جانے سے پہلے آپ کا جو ایک رشتہ ہے اسپیشل، اور پھر سیدہ کا ایک اپنا مقام ہے امام حسین علیہ السلام کی نظر میں، اور سیدہ پہلی یعنی شاہد ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا جاتا ہے، جب سر بلند کیا جاتا ہے نیزے پہ، تو سب سے پہلے آپ نے دیکھا وہ بہن جو کچھ لمحے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھیں، آج یہ سب دیکھ رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کا جو مقام و مرتبہ امام زین العابدین کی نظر میں تھا. جی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی محبت کو اگر امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ دیکھیں تو جناب زینب بالکل اپنی والدہ کی وصیت کے مطابق اپنے بھائی کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم کیے ہوئے ہیں. بے شک امام حسن مجتبیٰ بھی بہت بہترین بھائیوں میں سے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کا اور جناب زینب کا جو ایک ریلیشن شپ ہے وہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا ہے، بہت ہی زیادہ نیچرل ہوتا ہے نا ہماری فیملیز میں بھی، کسی ایک بہن بھائی کا آپس میں بہت پیار ہوتا ہے. جی، اور اس کے پیچھے ریزنز بھی ہوتی ہیں، یعنی مصلحت خداوند عالم بے شک ہر جگہ پر موجود ہے. اور اسی طرح جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ بھی یہ جو ایک عجیب قسم کی محبت نظر آتی ہے، جو کہ بالکل ہی مختلف ہے باقی ساری محبتوں کی نسبت، اس کی وجہ یہی تھی کہ جناب زینب نے اپنے صبر کا مظاہرہ کرنا تھا اس بھائی کی شہادت پر کہ جس بھائی کو وہ دل و جان سے زیادہ چاہتی ہیں، جس بھائی کے لیے انہوں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، جس بھائی کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے گھر سے نکل کر آ جاتی ہیں، اپنے شوہر کو تنہا چھوڑ کر آتی ہیں، یعنی دین اسلام کی خاطر اور ساتھ ہی ساتھ امام حسین علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے بھی. اگر ہم جناب زینب کے مقام کو امام حسین علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھیں تو ایک جملہ جو بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور سب سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے وقت رخصت اپنی بہن سے کہا، اے بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش مت کرنا. یہاں سے جناب زینب کی یہاں سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دو پہلو ہمیں نظر آتے ہیں. ایک پہلو تو یہ کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ بہت ہی بہترین عبادت گزار تھی، اور ایسی عبادت گزار تھیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے بھی کہا کہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک ہم پیادہ سفر کر رہے تھے، پیادہ پا سفر کر رہے تھے، ہمارے پیر میں چھالے پڑ چکے تھے، اس کے باوجود میں نے اپنی پھوپھی کو جہاں وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی تھی میں نے ان کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جہاں کہیں پر زنجیروں کے وزن کی وجہ سے یا نیزے لگنے کی وجہ سے، میری پھوپھی کے بدن پر زخموں کی وجہ سے وہ تھک جاتی یا وہ بہت زیادہ زخموں کی وجہ سے برداشت نہیں کر پاتی تھی، وہاں وہ بیٹھ کر نماز ادا کیا کرتی تھی. گویا پورے سفر میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے نماز کو ترک نہیں کیا، اور اپنے بھائی کی وصیت کہ زینب مجھے نماز شب میں فراموش مت کیجیے گا، یہ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی اور خاتون وہاں پر بڑی عبادت گزار نہیں تھی. اگر باقی خواتین کی نسبت کمپیریزن کریں، یوں بہت ساری خواتین اور بڑا مقام ہے تمام خواتین کا، بے شک ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا مقام نہیں ہے، بلکہ زینب سلام اللہ علیہ سے کیوں امام حسین کہہ رہے ہیں کیونکہ مولا جانتے تھے چاہے کوئی بھی مشکل آ جائے، چاہے کوئی بھی پریشانی آ جائے، جناب زینب اپنی نماز کو قضا نہیں کریں گی. بالکل ایسے ہی آمنہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جب ابن زیاد ملعون کے دربار میں آپ تشریف لے کے جاتی ہیں تو وہاں پہ خطبے کے بعد ابن زیاد کو آٹومیٹیکلی وہ غصہ آ جاتا ہے، کیونکہ جب اس کو ابن مرجانہ کہہ کے آپ پکارتی ہیں تو وہ امام سجاد کو قتل کرنے کی سازش کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے. وہاں پہ سیدہ پروٹیکٹ کرتی ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں تو بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ اگر امام زین العابدین امام سجاد کی وجہ سے آگے پھر ائمہ کا ایک سلسلہ چلتا ہے اور نسل حسین علیہ السلام آج تک ہمارے پاس موجود ہے، تو اس میں بی بی کا سب سے بڑا کردار ہے. اور امام زین العابدین آپ کو کتنی امپورٹنس دیتے تھے، کیا مقام و مرتبہ تھا آپ کا ان کے یہاں؟ وجہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ صرف وارث کربلا نہیں ہے، وارث امامت بھی ہیں. اور یہ کیوں وارث امامت بھی ہیں کہ کربل سے شروع ہو کر تمام جو معاملات ہیں کہ کربل سے خانواد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا ابن زیاد کے دربار تک، یزید کے دربار تک، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ مسلسل
سید سجاد کے سامنے کھڑی رہی. اور آپ یہ دیکھیے کہ کربل کے خیموں میں جہاں حضرت امام باقر بھی ہیں, جہاں حضرت امام زین العابدین بھی ہیں, وہاں 2 امام موجود ہیں. تو وہ یزیدی یا وہ لوگ کہ جو خانوادہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کو نہیں چھوڑ رہے, تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا وہ جانتے ہیں کہ نیکسٹ امام کون ہے. اس کے باوجود حضرت امام باقر کی موجودگی, حضرت امام زین العابدین کی موجودگی وہاں ہے, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ وہاں آ سکے اور آ کر خیموں کا رخ بھی کر سکے. کوشش کی گئی لیکن وہ مارنا چاہتے تھے, کوئی مارنے نہیں دے رہا تھا. کوشش کی گئی لیکن آگے مسلسل جو کھڑی تھی وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھی. اور وہاں سے نکلنے کے بعد بھی آپ یہ دیکھیے کہ وہ اپنی کمرے مبارک پہ اٹھا کر لے کر جا رہی ہیں. اب وہ کیا ہم صرف یہ سمجھیں کہ وہ بیمار تھے اس لیے آپ بیمار کربلا کو اپنی کمر پہ لے کے جا رہی ہیں؟ نہیں, اس کے پیچھے وجہ یہ بھی ہے کہ وہ امامت کا بار بھی اپنے اوپر اٹھا رہی ہیں. سو یہ 2 پہلو ہیں کہ جو ہمیں صرف اور صرف کربل کے میدان میں نہیں بلکہ ہمیں ابن زیاد کے دربار میں بھی نظر آتے ہیں. جب یزیدی فوجیں اٹھتی ہیں, جب یزیدی سامنے کھڑے ہیں, تو اس وقت بھی جب سرے امام حسین علیہ السلام بلند کیا گیا تب بھی, جب سید سجاد کی طرف آنکھیں اٹھائی گئی تب بھی, سامنے جو خاتون کھڑی تھی وہ صرف اور صرف سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تھی. اور ان کی ایک آواز کی وجہ سے تمام تلواریں نیچے تھی, کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ رخ ادھر نہیں ہونے دیں گی. اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بیسیکلی وارث امامت ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ امامت کا جو سلسلہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا ہے, اگر اس کو ہم لائیں ائمہ اطہار کی طرف لے کے آتے ہیں, تو ولایت مولا علی اور امام علی علیہ السلام کی نسل کو بچانے میں جہاں کردار حسین نظر آتا ہے کربل کے میدان میں, وہاں علم, فہم, تدبر اور ایک مصلحت کے تحت سیدہ کا کردار بہت اہم ہے کہ وہ 2 ملاپ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں خانوادہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور نسل انسانی خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بقا بھی نظر آتا ہے. سو وہ بقا بھی زینب کے کردار کے بغیر ممکن نہیں تھا. بھی بعد میں آپ یاد کیا کرتے تھے اپنی پھوپھو کو؟ ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بہت گہرا تعلق تھا کیونکہ وہ پھوپھو سید امام زین العابدین کی. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں سیدہ کے کردار میں جو امامت کا وہ ایک وارث ہونے کا کانسیپٹ نظر آ رہا ہے, اس سے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جہاں امام باقر علیہ السلام موجود ہیں, امام زین العابدین موجود ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ جو ہیں وہ وارث امامت ہیں, تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک خاتون وارث امامت ہے, تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے ہماری نسلوں کی سمجھنے کے لیے. بالکل, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا زبردست طریقے سے آج کے ٹاپک کو سمرائز کیا. محتر, جاتے جاتے جو ینگسٹرز آپ کو سن رہے ہیں, وہ مائیں, بہنیں, بیٹیاں, ان کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی پرسنالٹی سے کیا میسج دینا چاہیں گی آپ؟ جی, میں نے بہت دفعہ بھی پہلے بھی اپنے پروگرامز میں میسج دیا اور یہی کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم فیوریٹ پرسنالٹیز ان لوگوں کو بنائیں کہ جن کی زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے, جو اپنی زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم ان کو اپنی فیوریٹ پرسنالٹیز بنائیں, ہمیں ان کی پرسنالٹیز پر غور کرنا چاہیے جو واقعاً بہترین مثال ہیں ہمارے لیے, جن میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کا ایک بڑا مقام ہے اور بڑا مرتبہ ہے. جناب زینب کی زندگی کے ہر پہلو پر ابھی ہم نے جیسے گفتگو کی, بہت اچھا بیان ہوا سارا. ان کے مختلف زندگی کے پہلوؤں میں سے ہم بہت ساری چیزوں کو نکال سکتے ہیں, جس میں سب سے بڑی چیز ہے ان کا شجاع ہونا, ان کا صابرہ ہونا, یعنی بہادر بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ صابرہ بھی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ گریہ کرنے والی بھی ہیں. یعنی ایسی پرسنالٹی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی, جہاں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ وہاں پر ویسا کردار ادا کرتی ہے. جب بھائی کے ساتھ میدان کربلا میں بھائی کی شہادت پر صبر کرنے کا مقام تھا تو جناب زینب صبر کر رہی ہیں. جب بھائی کی شہادت کے بعد سربراہ بننے کا مقام آیا, یعنی جب ضرورت پڑی کہ اب آپ نے سربراہی کرنی ہے, تو جناب زینب نے سربراہی کی. کوفہ و شام کے بازاروں میں اور درباروں میں جا کر جہاں شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا, وہاں جناب زینب نے شجاعت کا مظاہرہ کیا, اور ہر خاتون کو یہ درس دیا کہ کبھی بھی خاتون
مرد کے سائے میں یہ نہ سمجھے کہ آپ کو ہمیشہ کسی پروٹیکٹیو لیئر کی ضرورت ہے، بلکہ آپ خود پروٹیکشن ہے اپنی پوری فیملی کے لیے۔ بے شک ایسے ہی ہے محتر، آپ دونوں مہمانوں کا سچ ٹی وی کی جانب سے اور میں اپنی جانب سے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ناظرین، شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ کل اسی وقت دوبارہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔